ختم کروں گی ایک چھوٹی سی سٹوری پہ. ٹرپل فلٹر ٹیسٹ کے نام سے ایک سٹوری ہے. اس میں آتا ہے کہ جو عباسی دور تھا اس میں ایک اسکالر تھے بغداد میں, تو ان کے پاس ایک شخص بھاگتا بھاگتا آیا اور ان کو کہتا کہ مجھے آپ کے دوست کے بارے میں ایک بات کرنی ہے. تو وہ جو اسکالر تھے انہوں نے کہا نہیں ٹھہریں, اس سے پہلے کہ آپ بات کریں میرے پاس 3 کویسچنز ہیں, وہ ٹیسٹ آپ پاس کریں گے تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے. تو شخص نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ پوچھیں. تو پہلا سوال انہوں نے پوچھا جو آپ مجھے بتانے والے ہیں کیا یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے, حقیقت ہے, پکا سچ ہے؟ اس شخص نے سوچ کے کہا نو, میں نے بس کسی سے سنا ہے. انہوں نے کہا چلیں یہ ٹیسٹ فیل ہو گیا, دوسرے ٹیسٹ پہ آ جائیں. دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ جو آپ مجھے بتانے والے ہیں اباؤٹ مائی دوست, مائی فرینڈ, تو کیا یہ ایسی بات ہے جو کہ اچھی ہے؟ اس نے کہا نو, اچھی بات نہیں ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں اچھا چلو ویسے مطلب نہیں بتا دو مجھے, ہاں, یا وہ کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے جب تک بتاؤں گی نہیں کچھ ہو جائے گا مجھے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جو تم بتانے والے ہو کیا مجھے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ اس نے کہا نہیں, آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اسکالر نے یہ کہا کہ جب آپ مجھے بتانے والے ہیں نہ سچ ہے نہ اس میں کوئی خیر ہے نہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے, تو پھر آپ مجھے کیوں بتائیں گے؟ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کے مطابق ہم دیکھیں, اسی لیے کہا گیا نہ تھی حال کی جب اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو ہی نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو اصل کام اگر ہم دیکھیں کیا ہے, واتقوا اللہ. اس آیت میں بار بار آپ کے پاس یہ پیغام آئے گا, اس صورت میں اللہ کا تقوی. جتنا آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ نے کہا نا صلہ رحمی والا, یہ اسی سے سوال ہے کہ آپ اچھے رہیں, اچھے کرتے رہیں, اور اس کے بعد آپ کو برا رویہ ملتا رہے. then there comes a point when you stop. آپ برا بھی نہ کریں, آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, اب مجھ سے اچھا کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے, اب میں اس سے زیادہ اچھا کر نہیں سکتا, تو بس میں نے چھوڑ دیا. تو is this also wrong جب آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم جب صلہ رحمی کرتے ہیں اور اسپیشلی ڈیفیکلٹ سچویشنز میں کرتے ہیں, ہم اسکل بیسڈ نہیں کرتے. ہم لوگ اپنی طرف سے سچویشنز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہم نے اس کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ کا ویو دیکھا ہوتا ہے, نہ ہم نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے, نہ ہم نے کسی ایکسپرٹ سے جا کے مشورہ لیا ہوتا ہے کہ جی یہ میرے گھر میں چیلنج آ رہا ہے, مجھے اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. یعنی اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ ریلیٹیوز ہیں اور میں صلہ رحمی کر رہی ہوں اور اب میں تھک گئی ہوں, تو میں آپ سے سوال یہ پوچھوں گی کہ آپ نے کمیونیکیشن سکلز پہ کتنے کورسز کیے ہوئے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کتنی ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ کہیں گی میں نے بہت سے کورسز کیے ہوئے ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں. پھر میں پوچھوں گی کروشل کنورزیشن کرنی آتی ہے آپ کو؟ پتہ ہے کہ ڈائلاگ کیسے کیا جاتا ہے جب بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے؟ ڈیفیکلٹ پیپل کے بارے میں آپ نے اسکل سیکھے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ سب لوگ زیرو ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے بیسیکلی قرآن اور حدیث پڑھ کے یہ سمجھا, جیسے صبر کے لیے لوگ کہتے ہیں میں نے بہت صبر کیا اب میں تھک گئی ہوں. صبر اگر آپ ویسے کریں جیسے قرآن میں آیا ہے, جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر دیکھیں, وہ تھکے نہیں تھے. دیٹ مینس ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پیسو بن رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ڈور میٹ بن رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دوسرے لوگوں کو اپنے آپ کو اوور رائڈ کرنے دے رہے ہیں. یعنی جب آپ اسلامکلی اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں تو صبر مینس کہ آپ دوسرے انسان کو بھی اس کی باؤنڈری بتاتے ہیں, اتنے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں کہ اس کی ہمت نہ ہو آپ کو کچھ کہنے کی, لیکن اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. جیسے ایک خاتون تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ میرے شوہر مجھے پیسے نہیں دیتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صبر کرو, گزارا کرو, اس کے نیچے لگ جاؤ, معافیاں مانگو اس سے ماریں کھاؤ, نوکری کر لو, ٹیوشن پڑھا لو. کیا کہا کسی کو پتہ ہے؟ اس کی جیب میں سے نکال, اس کی پاکٹ میں سے. اس نے کہا میں وہ نکال سکتی ہوں پیسے جو میری ضرورت کا نکال سکتی ہوں. یعنی اتنی ہمت دے دی کہ اس میں سے نکال لو پیسے, لیکن یہ نہیں کہا کہ اب اس کے آگے کو ہاں میں نے پیسے نکالنے, جو دل چاہتا ہے تمہارا کر لو. پھر وہ مارے اور پھر ہم کہیں میرا شوہر مجھے پیسے بھی نہیں دیتا اور مارتا بھی ہے. دس از آور اون مس ہینڈلنگ. یہ چوری نہیں ہے. دیکھیں چوری وہ ہوگی جو قرآن اور حدیث اس کو ڈیفائن کرتا ہے. دس از ناٹ چوری. شوہر کے پیسے کے اوپر عورت کا حق ہے, لیکن یہ نہیں ہے اب آپ آج ہی جا کے کہیں میں نکالتی ہوں 8-10 ہزار, وہ نئی لونز آئی ہیں وہ لے آؤں جا کے. مطلب ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک فارمولے کو اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو غلط جگہ اپلائی کرتے ہیں. وی ہیو ٹو لرن ٹو اپلائی اٹ ان دا رائٹ پلیس ایز ویل. جیسے لوگ کہتے ہیں میں دراصل چلاک نہیں ہوں, معصوم ہوں,
تو میں کہتی ہوں نہیں, دین کی نظر سے آپ کیا ہیں, آپ بے وقوفی کر رہی ہیں. اس میں کوئی معصومیت نہیں ہے آپ کی, آپ نے اسکل ہی نہیں سیکھا. صحابیات کی زندگی کے بارے میں پڑھیں, ہر شخص اسکلفل تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھی, ٹوٹل ڈومیسٹک تھی, ٹوٹل ڈومیسٹک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہتی ہیں جبکہ ان کے پاس اتنے سارے غلام آئے ہوئے ہیں کہ میرے ہاتھوں پہ گڑے پڑ چکے ہیں, مجھے غلام دے دیں. نہیں دیا. کیا ہوا؟ اس وقت یہی فارمولا اٹھائیں کہ ایک خاتون ہے, وہ گھر میں ہی رہ رہی ہے, اس کو گھر سے باہر جانے کی اتنی اجازت نہیں, اس کو گھر کے ہی سارے کام کرنے ہیں. اس کے ہسبینڈ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ملازم بھی ہو تو تم نے ہی کام کرنا ہے. وہ اپنے میکے بتاتی ہے, میکے والے بھی اس کو سائڈ نہیں دیتے, کہتے ہیں اپنے آپ کو سیٹ کرو, وہ نفسیاتی مریض بن جائے گی. لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ وہ جو ذکر تھا ہم جو پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد, اس کو اپنے لیے بلیسنگ لے لی. سمجھ رہے بات کو؟ یعنی آپ کے ڈفرینٹ رولز ہوں گے بٹ یو ہیو ٹو بی ڈائنامک ان دیٹ رول. یہ بات ہم نہیں سمجھتے. جی ہم اپنے غصے کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ مطلب میں پرسنلی میرے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی اسٹریس ہوتا ہے تو غصہ میرا نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اپنے بچوں پہ نکل جاتا ہے. میں ان کو ڈانٹ دیتی ہوں, بعد میں مجھے ریئلائز ہوتا ہے, اسی وقت ہو جاتا ہے ریئلائز, اور ہر بار میں توبہ کرتی ہوں اور میں سوچتی ہوں نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کرتی, لیکن نیکسٹ ٹائم پھر مجھ سے یہی ایسے ہی ہوتا ہے بار بار. لیکن مجھے اپنے آپ پہ مطلب خود سے اب آگے ایک ایسی اسٹیج آ گئی کہ خود سے مجھے نفرت فیل ہوتی ہے کہ میں بالکل ویسی مدر نہیں ہوں جس طرح سے مائیں ہوتی ہیں. کیا کروں کہ جس سے مجھے تھوڑی ہیلپ مل جائے؟ غصے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مسئلوں کو حل نہیں کرنا آتا. جب ہمیں مسائل کو حل نہیں کرنا آتا تو ہم غصہ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جو سچویشنز آپ کی زندگی میں آتی ہیں جو آپ کو غصہ دیتی ہیں, اگر روز آپ ایک سچویشن کو لکھیں اور بیٹھ کے سوچیں اس کو حل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور ماشاءاللہ یو ہیو اے گڈ پلیٹ فارم اوور ہیئر, آپ یہاں پہ ہیلپ لے سکتے ہیں. غصہ آنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ میرا برن آؤٹ ہے, تھک چکی ہوں, میرے پاس اتنے کام ہیں اور مجھے کوئی ریسٹ نہیں مل رہا. اس میں سیلف کیئر بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھنا سیکھیں, اپنے لیے بھی تھوڑا سا چاہے 10 منٹ 15 منٹ ڈیلی نکالیں, لیکن وہ جس کو کہتے ہیں می ٹائم ہونا چاہیے اپنا. تیسری جو بات ہوتی ہے جب غصہ آتا ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایموشنلی ویک ہوں, مجھے ایموشنل انٹیلیجنس نہیں آتی. چوتھی بات یہ کہ اینگر مینجمنٹ کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں کتنا پڑھتی ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ میں بہت توبہ کرتی ہوں, بہت اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں, معافی مانگتی ہوں, لیکن کیا آپ کوئی کتاب پڑھتی ہیں یا آرٹیکلس پڑھتی ہیں یا ایسی چیز دیکھتی ہیں جس میں اینگر مینجمنٹ کے بارے میں کچھ ہو؟ اگر آپ وہ نہیں پڑھ رہی تو پھر آپ کا اسکل نہیں بلڈ ہو رہا. اس کو ہم کہتے ہیں ول پاور. جب ہم کہتے ہیں نا میں بہت دعائیں کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, دیٹ از ول پاور. لیکن ول پاور ہماری تھوڑی دیر میں بیٹھ جاتی ہے جب ہمیں طریقہ نہ آئے. مثلاً میں کبھی کچن میں نہیں گئی ہوں, میں نے کبھی کوئی کھانا نہیں بنایا, میں نے شکل نہیں دیکھی کھانے کی, اور مجھے شوق بہت ہے, تو میں کیا کروں گی؟ میں جب کچن میں جاؤں گی مجھے نا پیلپٹیشن شروع ہو جائیں گی کیونکہ مجھے آتا نہیں. لیکن اگر کوئی مجھے ایک ایک سٹیپ کر کے سکھائے, پیاز ایسے کاٹنا ہے, آئل اتنا ڈالنا ہے, کیک بیک کرنے کے لیے ایسا پین چاہیے, تو میں تھوڑا تھوڑا سیکھوں گی, پھر میرے میں کانفیڈنس آئے گا اور میں کام کر لوں گی. تو ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا. ہماری سوسائٹی میں غصہ ہی ہمیں نظر آتا ہے, پرابلم سالونگ نہیں نظر آتی. تو وی ہیو لرنڈ اٹ. تو جب آپ اس طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ ہوگا. میم جی کوشچن یہ ہے کہ گھر میں جس طرح جوائنٹ فیملی ہو یا سپوز ان لاز یا پھر مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے بچوں کی, تو اب جس طرح میں نے ایک چیز سکھائی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جیسے ہسبینڈ وائف میں یہ ریلیشن شپ اتنی فرینکنیس ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے ڈانٹا ہے یا کچھ کہا ہے تو آپ اس کو فوراً جا کے ڈھونڈ بھاگیں اور یا اس طرح نہ کریں. لیکن کچھ جیسا رشتے ہوتے ہیں جیسا مدر ان لا ہے, دادی ہیں, دادا ہیں, آپ نے ایک چیز سے روکا ہے تو انہوں نے سامنے آپ کو اس طرح کہہ دیا نہیں ماما نے کیوں کیا, میں آپ کو یہ کروا. اب اس چیز کو ہم بچوں میں لائک میں ینگسٹ ڈاٹر اس میں تھوڑی سی یہ آگے میں اسے کچھ کہتی ہوں نا تو اچھا میں دادی کو بتا دیتی ہوں, تو اس چیز کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کی رسپیکٹ لیول تو رکھنا ہے میں نے. بالکل صحیح. مجھے وہ تھوڑا سا جس طرح بچے کہتے ہیں لائٹلی بہت ہی کیجولی اچھا ماما نے کیا کہہ ہے, ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, سسرال والوں کے ساتھ, ایون کئی دفعہ میکے میں آپ جاتے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا ہے اور وہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پارٹی بنانی ہے صحیح مضبوط. پارٹی ووٹ کیسے لیتی ہے؟ ان کا خیال رکھ کے. ساس سسر کو اگر آپ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کے آگے پیچھے پھرنا ہے. شوہر کو پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں ان کے آگے پیچھے پھرنا ہے, ان کی خوب تعریفیں کرنی ہیں, ان کی تالیاں بجانی ہیں ان کے لیے, اور ان کو بتانا ہے کہ آپ کے بغیر تو میں ووٹ لے ہی نہیں سکتی, میں تو ہار جاؤں گی. ٹھیک ہے نا, پارٹی پہلے مضبوط بنانی ہے. پارٹی مضبوط بن گئی تو وہ آپ کے ساتھ ہے.
اب ان سے ڈسکس کرنا ہے کہ دیکھیں وہ بچے کے دانت خراب ہو رہے ہیں اور آپ کا کیا حال ہے امی جی کہ کیا کرنا چاہیے ان کی ڈائٹ کے بارے میں. وہ آپ کو پہلے خود ہی کہیں گی بیٹا تم کینڈیز اتنی کھلاتی ہو, اور آپ کے منہ میں یہ بات آئے گی آپ سب سے زیادہ کھلاتی ہیں, لیکن آپ نے بولنا نہیں ہے. آپ نے کہنا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن جب وہ آ کے مانگتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے. اب آپ ان کو پارٹی بنا چکے ہیں, میں نہیں, ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے موقع پہ آپ نے پھر اب ان کو آئیڈیا دے دینے ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں کہ اچھا آنٹی جب میرے پاس وہ آئیں گے تو میں یہ کروں گی, جب آپ کے پاس آئیں گے نا تو میں آپ کو یہ چیز پکڑا دوں گی, آپ انہیں دے دیں. کیونکہ میں خود اب دادی ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ جب وہ چھوٹے بچے کچھ چیز مانگتے یا کرتے ہیں نا تو دادی میں ہمت نہیں ہوتی, دادی وہیں بیٹھے بیٹھے کہتی ہے اچھا بھئی یہ لے لو, کیونکہ بچہ بہت فل آف انرجی ہوتا ہے. تو اب مجھے دادیوں کی سچویشن بھی سمجھ آتی ہے. مجھے اگر وہ میری بہو کوئی چیز لا کے دے دے کہ آنٹی آپ اس کو یہ کھلا دیں یہ کر دیں تو میرے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے کام, کیونکہ ہم نے وہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ نے ان کو اپنی پارٹی کا بنایا لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپوزیشن میں ہی بیٹھنا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, اب آپ اپوزیشن کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں لائیں گے جو ہاں اور نہ ہو جائے. یعنی جب فرض کریں بچہ بیٹھا ہوا ہے, اسی طرح بچے نے کوئی غلط بات بولی, مثلا وہ فرض کریں ایکس باکس ہی کھیل رہا ہے اور آپ کو پتا اب آپ روکیں گے تو دادا دادی کو اس نے دیکھنا, انہوں نے کہنا بیٹا کھیلنے دو تھوڑی دیر اور, تو آپ ان کے سامنے نہیں کہیں گے. آپ کیا کہیں گے, اس کا نام لے کے کہیں گے ذرا کمرے میں آنا. کمرے میں بچہ گیا نہیں تو آپ نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ پڑھنے, اور باہر جا کے وہ چیز بند کر دینی. یعنی وہ مقدمہ ان کے سامنے آنے نہیں دینا, اور اگر ان کے سامنے ہے تو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور انہی کو یا کسی اور طریقے سے اس کو مینوور کر کے تو اس کو کروانا ہے. ان سب چیزوں کے لیے تو بہت پیشنس چاہیے. جی یہی آپ کریں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا, نہیں تو آپ اپنے دکھوں کے پہاڑ بڑھا رہے ہیں. آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں, صبر کے ساتھ اسکلفل ہو کے اپنے مسئلوں کو حل کریں یا پھر دکھ مناتے رہیں. اسکن کس سے اچھی ہوگی, فریشنس کس سے آئے گی, جب ہم ان سب کاموں کو کریں گے. ہماری اس سے آؤٹ لک سے دکھ نہیں ٹپکنے چاہیے, خوشیاں ٹپکنی چاہیے. چلیں جزاک اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.